اور تقسیم بھی حکمت کے ساتھ ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم. کسی کی معیشت ہم نے فراخ کر دی اور کسی کی معیشت ہم نے تنگ کر دی. اور ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ اگر سارے بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو یہ زمین میں ظلم ڈھاتے، فساد بپا کر دیتے. تو ہم نے ایک ٹھہراؤ پیدا کیا ہوا ہے، کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر، اور کسی کی معیشت میں فراخی پیدا کر کے کسی کی معیشت میں تنگی پیدا کر کے. تو اللہ تعالیٰ ان خزانوں کا مالک، ان چابیوں کا مالک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب. اللہ تعالیٰ دنیا دیتا ہے، خواہ محبت ہو یا نہ ہو اس بندے کو. جس کو دنیا دیتا ہے خواہ محبت ہو یا نہ ہو. اور دین دیتا ہے صرف اس بندے کو جس سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. یعنی دنیا کی عطا بھی اللہ کے پاس ہے، دین کی عطا بھی اللہ کے پاس. دین و دنیا کے خزانوں کا مالک وہ ہے، اور وہی عطا فرماتا ہے، وہی تقسیم کرتا ہے. دنیا کی تقسیم بھی اللہ فرماتا ہے، دین کی تقسیم بھی اللہ فرماتا ہے. اس میں کسی بندے کا، کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں. تو اس آیت کریمہ نے 3 جملوں کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ ہی خزانوں کا مالک اور وہی عطا کرنے والا. فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، صرف اسی کے پاس چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی، یعنی خزانے اسی کے پاس ہیں. اور یبسط الرزق لمن یشاء یقدر، اور وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہی ہر شے کو جاننے والا ہے. یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، نہ خزانوں کا علم، نہ ان چابیوں کا علم، نہ تقسیم کا علم، کسی کے پاس نہیں، صرف اللہ کے پاس ہے. تو خزانے اسی کے ہیں اور تقسیم بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. یہ عقیدہ بنانا چاہیے. یہ توحید کا ایک بڑا مرکزی عقیدہ ہے.